بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو اپڈیٹ کے تھرو آپ سے بات کریں گے اس غیر معمولی لو پریشر کے بارے میں جو کہ بحر عرب میں فارم ہونے کے امکانات ہیں ستمبر کے آخر میں، اور یہ ٹریول کرتا ہوا آ سکتا ہے خلیج بنگال سے۔ اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ ہمارا چینل دھوپ چھاؤں آفیشیل اس کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمارے تمام اپڈیٹس ٹائملی ملتے رہیں اور کوئی بھی ویدر ریلیٹڈ امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ مس نہ کر دیں۔ تو میک شیور پہلے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب کیا ہے اور جو ہماری ویڈیوز کا ویٹ کرتے ہیں۔ مجھے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں اور اس میں پتہ لگتا رہتا ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ ویدر ریلیٹڈ کوئریز بھی آپ کی بہت سی آتی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کوئریز کو بہتر سے بہتر طریقے سے آنسر کیا جائے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے بہتر سے بہتر جوابات آپ کو دیے جائیں۔ تو مزید بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ پاورفل سائیکلون جس کا نام رگاسا رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو میں نے اپڈیٹ بھی دیا تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں ایک سائیکلون فارم ہو سکتا ہے، اور اب نہ صرف یہ فارم ہوا ہے بلکہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سال کا طاقتور ترین سمندری طوفان بن چکا ہے۔ یہ فلپائنس کے پاس سے گزر رہا ہے اور اب یہ مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے، چائنا کی طرف بڑھ رہا ہے، ساؤتھ چائنا کی طرف، اور وہاں سے یہ پھر ویتنام کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ اس وقت اس کی شدت پہلے سے تھوڑی کم ہے، لیکن ابھی بھی یہ ایک انتہائی شدید سائیکلون ہے۔ اس کی جو ونڈس ہیں ان کی سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ اب اس وقت شاید ونڈس کی سپیڈ 240 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے اراؤنڈ، اور یہ ابھی بھی بہت پاورفل سائیکلون ہے۔ اور یہ کس طرف موو کر سکتا ہے؟ یہ سائیکلون ساؤتھ چائنا کی طرف موو کر سکتا ہے، ہانگ کانگ کے پاس سے اس کے گزرنے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ بعد میں یہ ویتنام کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس ساری موومنٹ کے دوران اس کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آنے کے امکانات ہیں، خاص طور پہ جب یہ ویتنام کے قریب اس کے پہنچنے کے امکانات ہیں تو اس کی شدت کافی حد تک کم ہو جانے کے امکانات ہیں۔ اور اسی سائیکلون کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سائیکلون کی باقیات ستمبر کے آخری دنوں میں خلیج بنگال تک پہنچ سکتی ہے، اور وہاں لو پریشر ایریا دین فارم ہو سکتا ہے۔ اس لو پریشر ایریا کا رخ نارتھ ویسٹ میں گجرات کی جانب اور بحر عرب کی جانب ہو سکتا ہے، اور امید ہے کہ یہ ستمبر کے بالکل آخری دنوں میں 29 یا 30 ستمبر یا 1-2 اکتوبر کے آس پاس یہ بحر عرب تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے باعث نہ صرف یہ کہ صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں بارشوں کے امکانات بن سکتے ہیں، بلکہ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں گرمی بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہ سمندری ہوائیں کٹ آف کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس کی بارشوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹیمپریچرز کتنے انکریز ہو سکتے ہیں کراچی میں اس لو پریشر ایریا کے باعث۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیو کے اینڈ تک ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ساری انفارمیشن پہنچ جائے۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ اس لو پریشر کے بالکل ساتھ ایک اور لو پریشر خلیج بنگال پہ فارم ہو سکتا ہے، اور جو دوسرا لو پریشر ایریا ہے اس کے رخ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ صوبہ سندھ میں بارشوں کی مقدار کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا رخ مغرب کی جانب ہوا زیادہ تو صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں بارشوں کی مقدار دین بہتر رہ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسرا لو پریشر ایریا جس کے فارمیشن کے امکانات ہیں خلیج بنگال میں، جب وہ فارم ان کیس ہو جاتا ہے اور پہلا لو پریشر ایریا صوبہ سندھ کے جنوب مغرب میں موو کرتا ہے بحر عرب میں، تو اس کے باعث موائسٹ ونڈز صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں کنٹینیوسلی داخل ہو سکتی ہیں۔ نہ صرف صوبہ سندھ میں بلکہ صوبہ بلوچستان میں بھی یہ موائسٹ ونڈز کنٹینیوسلی دین داخل ہو سکتی ہیں، جس کے باعث ان تمام علاقوں میں بارشوں کے امکانات بن سکتے ہیں، اور صوبہ سندھ میں بہتر بارشوں کے امکانات بن سکتے ہیں۔ کراچی شہر کے حوالے سے بتا دوں کہ کراچی شہر میں بھی اس دوران بارش کے امکانات بن سکتے ہیں، اور لو پریشر کی موومنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی شہر میں 1 یا 2 اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ 30 ستمبر سے لے کر 5-6 اکتوبر کے درمیان۔ ان 5-6 دنوں کے دوران کراچی شہر میں کم از کم 1 یا 2 اچھی بارشیں متوقع ہیں۔ یہ بارشوں کے ایونٹ اسکیٹرڈ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب کچھ جگہوں پہ بارش ہو اور کچھ جگہ پہ کسی دن نہ ہو، جبکہ یہ وائڈ اسپریڈ رین ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ کراچی شہر کے ساتھ ساتھ جو ایڈجوائننگ علاقے ہیں، ٹھٹہ کے ساحلی علاقے خاص طور پر،
اور ہب وغیرہ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات ہیں. خاص طور پہ ٹھٹہ کے ساحلی علاقوں میں اچھی بارشوں کے امکانات ہیں. لسبیلا، اتھل اور صوبہ بلوچستان میں مکران کے ساحلی علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات بن سکتے ہیں. اور یہ بارشوں کے امکانات خاص طور پہ اکتوبر کے جو شروع کے 3-4 دن ہیں اس میں امکانات زیادہ بہتر ہیں. اب یہ ایک اور پریزنٹیشن ہے اس لو پریشر ایریا کی. یہ خلیج بنگال سے موو کرتا ہوا صوبہ سندھ کی جانب اس کے آنے کے امکانات ہیں اور صوبہ سندھ کے جنوب سے اس کا گزرنے کے امکانات ہیں. مطلب صوبہ سندھ کے جنوبی ایریا سے کچھ دور مزید ساؤتھ کی طرف، یعنی صوبہ سندھ میں ڈائریکٹ امپیکٹ کے تو امکانات نہیں ہیں اس لو پریشر ایریا کے، لیکن اس کے باعث بارشیں ضرور صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں، کچھ وسطی علاقوں میں بھی متوقع ہیں. کچھ بالائی علاقوں میں بھی بارشیں وغیرہ کچھ ہو سکتی ہیں تھوڑی بہت اس لو پریشر ایریا کے باعث. کیونکہ موائسٹ ونڈز کنٹینیوسلی پہنچنے کے امکانات ہیں تو صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کچھ نہ کچھ بارش ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ جو بارشوں کا فوکس جن ایریاز پہ رہنے کے امکانات ہیں وہ صوبہ سندھ کے جنوبی اور کوسٹل ایریاز ہیں. اب ایک اور چیز جو اس ہوا کے کم دباؤ کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ اس ہوا کے کم دباؤ کے باعث صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں سمندری ہوائیں کٹ آف ہو سکتی ہیں، جس کے باعث گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے. خاص طور پہ کراچی شہر میں 1-2 دن، خاص طور پہ جن دنوں میں بادل نہیں ہوں گے ان دنوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہائی جا سکتا ہے. باقی اس لو پریشر ایریا کی ڈیوریشن کے دوران صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچرز میں اضافہ متوقع ہے. اب تک اپنی ویدر اپڈیٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے ویدر ریلیٹڈ آپ دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں.